بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عزيز فقد قال الله تبارك وتعالى في موضع الآخر يا حي يا قيوم برحمتك استغيث صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کے لیے ایسا عظیم الشان اور اتنی بلند عظمت والا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس کی ہر ایک کو ضرورت ہے، غریب آدمی کو بھی، امیر آدمی کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کون ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ میں معاشرے کے اندر، میں اپنے قبیلے کے اندر، میں اپنے علاقے کے اندر سب سے معزز بن جاؤں۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اور دلی تمنا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے، اللہ مجھے اتنی وسعت عطا فرمائے کہ میں ایک مالدار اور غنی بن جاؤں۔ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غریب ہے آدمی تب بھی کچھ نہ کچھ اس کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، اور جو مالدار ہے وہ بھی قرضوں میں پھنسا ہوتا ہے، بڑوں کے بڑے قرضے، چھوٹوں کے چھوٹے قرضے۔ لیکن خوش نصیب ہے جو قرضوں سے محفوظ ہو، لیکن وہ بہت کم ہے، اور زیادہ تر اس پریشانی میں ہے۔ کوئی کاروبار کے لیے قرض لیتے ہیں، کوئی اپنی ضروریات کے لیے لیتے ہیں۔ اب لیتے وقت تو آدمی سوچتا نہیں، اور جب ادا کرنا ہوتا ہے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے کہ اتنا بڑا قرضہ کیسے ادا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت نے ان چیزوں کے حل بھی بتائے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ایسے وظائف بتائے ہیں جن کی برکت سے اس قسم کی پریشانیاں اللہ پاک دور کر دیتے ہیں۔ لیکن مکمل یقین کے ساتھ یہ اعمال کیے جائیں تب فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دل میں یہ ہو پتہ نہیں فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس آدمی کو پھر فائدہ نہیں ہوتا۔ کئی آدمی بیمار بھی ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی وظیفہ، کوئی دعا بتائی جائے تو سن تو لیتے ہیں، لیکن دل کی گہرائی سے مکمل طور پہ یقین نہیں کرتے۔ تو جب یقین میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب ایک وظیفہ جسے انٹرنیشنل وظیفہ کہتے ہیں، میں نے کئی دفعہ وہ بتایا بھی ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ وظیفہ کسی ایک کام کے لیے نہیں ہے، دو نام ہے۔ یا حیو، اس کا معنی ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اب دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیشہ زندہ رہے سوائے اللہ کے۔ اور دوسرا لفظ ہے یا قیوم، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اور ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا۔ ان صفاتی ناموں سے پکار کر پھر کہنا ہے برحمتک استغیث، یا اللہ تو اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ یہ مکھی بڑھاؤ۔ تو اب جو بات آپ کی
تصور میں جو ذہن کے اندر جو مائنڈ کے اندر بات ہوگی اللہ اسی کی مدد فرمائیں گے۔ تو قرض داروں کے لیے یہ ایک بڑا تحفہ ہے۔ قرضوں کی اگر ادائیگی نہیں ہوتی تو اس وظیفے کو فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، اور یہ عمل بلا ناغہ، یعنی اس میں ناغہ کوئی نہیں کرنا، 40 دن تک مسلسل یہ کرنا ہے۔ اور رات کو یا عزیزو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا عزیزو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو معاشرے کے اندر معزز بنا دیں گے، عزت اور احترام والا آپ کو بنا دیں گے، اور اس کے ساتھ اللہ آپ کو غنی بھی کر دیں گے۔ وظیفے سے، صبح والے وظیفے سے آپ کے قرضے ختم ہو جائیں گے، اور رات والے وظیفے سے جو یا عزیزو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو اپنے خاندان میں، معاشرے میں، قبیلے میں معزز بنا دیں گے، عزت والا بنا دیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ آپ کو مالدار بھی کر دیں گے۔ ظاہر ہے جب قرضہ ختم ہوگا تو اللہ رب العزت پھر پریشانیوں کو بھی دور کریں گے، خیر و برکت والا بھی معاملہ فرمائیں گے۔ تو یہ دونوں وظائف کو آپ نے 40 دن اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا حی یا قیوم بے رحمت کا استغیث پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا عزیزو پڑھنا ہے، اس کے بھی اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ یہ عمل مسلسل 40 دن تک پابندی سے کریں، انشاءاللہ آپ کے قرضے بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی اللہ ایسا ذریعہ بنا دیں گے ان قرضوں کی ادائیگی کا، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، غائبانہ طریقے سے اللہ مدد فرما دے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوشش بھی جاری رکھنی ہے، یعنی جو آپ کام کر رہے ہیں، مزدوری ہے، بزنس ہے یا ملازمت ہے، اس کو بھی آپ نے دیانتداری سے کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ آج ہم اگر ملازم ہیں تو 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 4 گھنٹے کر کے آ جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، 6 گھنٹے کر کے آ جائیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں۔ نہیں، بلکہ پوری ڈیوٹی دینا، اس کو دیانتداری کہتے ہیں۔ اگر 1 گھنٹہ بھی اس میں کمی ہو، 5-10 منٹ کی بھی کمی کر دیں مالک کی اجازت کے بغیر، وہ خیانت میں آ جاتا ہے۔ پھر آپ کہیں کہ ہمارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ دیانتداری سے کام ہوگا، انشاءاللہ خیر و برکت بھی ہوگی۔ اس چیز کا بھی لحاظ رکھیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو بھی اچھا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے ناکام نہیں کر سکتی، وہ ضرور معاشرے کے اندر بلند ہوگا، عزت والا ہوگا، شان والا ہوگا۔ تو اخلاق اچھے کرنے یہ بہت بڑا، یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیانتداری کا بھی خیال رکھیں اور پابندی کے ساتھ ان وظائف کو بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت قرضوں سے بھی نجات عطا فرمائیں گے، تنگ دستی بھی ختم ہوگی، معاشرے کے اندر آپ عزت والے بھی بن جائیں گے، اور بے حساب مال و دولت جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا وہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں، ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔